السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1347. جو کلمات میں پڑھوا رہا ہوں وہ کلمات اپنا کوئی مریض ہو، کینسر کی بیماری میں ہو، مرنے کے قریب ہو، اس کو ضرور پڑھوا لیجئے جا کر ایک مرتبہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بیماری میں یہ کلمات ایک مرتبہ خالی پڑھ لے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. تو بعض مرتبہ رشتہ دار ہوتے ہیں، بیچارے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ایک مرتبہ پڑھا لو آپ تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی بیماروں کے لیے کلمہ ہے، نہیں، صحت کی حالت میں پڑھو پھر بھی فضیلت ہے یہ کہ اصل میں تو بیمار آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن صحت کی حالت میں پڑھے تو اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے. کیونکہ یہ حدیث بہت لمبی ہے اس لیے میں اسے بیان نہیں کرتا، کسی اور وقت بیان کروں گا صحت مند کے لیے کیا فضیلت ہے. اب تو بیمار کے لیے کوئی بھی بیمار ہو عیادت بھی کر لو اس کی اور اتنا جملہ بھی پڑھوا لو. پڑھو، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. جو جملے میں پڑھ رہا ہوں وہی پڑھیے. امیجز بنانے والے وہی جملے بنائیں، وہی جملے لکھیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ. لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بیماری میں ان مذکورات کلمات کو جو میں نے پڑھائے آپ کو وہ پڑھ لے اور پھر مر جائے تو جہنم کی آگ اسے چکھے گی بھی نہیں. یہ حدیث ترمذی میں ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. صحت مند کے لیے کیا فضیلت ہے، وہ تو اس سے بھی بہت اونچی فضیلت ہے صحت مند کے لیے. وہ کسی وقت اور بیان کروں گا. اسے حدیث کا ٹکڑا ہے، میں نے خالی ایک حدیث کا ٹکڑا لے لیا ہے، باقی حدیث چھوڑ دی ہے. وہ حدیث بہت لمبی ہے، کبھی انشاءاللہ جب موڈ بنے گا تو وہ بھی بتا دوں گا. ابھی اتنا تو آپ یاد کر لیجئے. اور دوسرا کہ صبح اگر عیادت کر لو تو شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے. یہ حدیث میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ کو ایک چٹکلا بتاتا ہوں. بھئی آپ اگر دور کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، ہسپتال میں نہیں جا سکتے، آپ کے گھر میں والدہ بیمار ہے تو عیادت کی نیت سے عیادت کر لو تو شام تک فرشتے کام میں لگ گئے. آپ کے قریب بھی کوئی رشتہ دار ہے، نماز کے لیے آتے جاتے، چچا کیسی طبیعت ہے آپ کی، اللہ آپ کو شفا دے، فرشتے کام میں لگ گئے. یعنی یہ معمولی کام ہے، نیکی کتنی زیادہ ہے. آپ کے گھر میں آپ کی بچی بیمار ہے، کسی کو بخار آتا ہے تو عیادت کی نیت سے آپ جو ہے اس کے پاس آ گئے کہ میں عیادت کر لوں، بیٹا کیسی طبیعت تمہاری، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو. تو یہ بھی ایک قسم کی عیادت ہی ہو جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپتال میں جاؤ، بھی اچھا تو وہی ہے کہ آپ اسپتال میں جاؤ، لیکن اگر کہیں جانا آنا نہیں ہو رہا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے، کم سے کم قریب میں ہی کوئی ہو، گھر میں ہو، ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، عیادت کی نیت کر لی. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے کہ نیت کے ذریعے نیکیاں کمانا سیکھو. نیت کے ذریعے نیکیاں کمانا سیکھو. یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئے گی. اتنا یاد رکھنا میری بات کہ یہ نیکیاں جو ہے نا، آج دنیا میں جیسے پیسے کے آدمی محنت کرتا ہے. میں جاتا ہوں کسی جگہ بازار سے گزرتا ہوں تو وہاں ہمارے جو ساتھی مسلمان ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی موبائل کھیلتا ہے، کوئی کھیلتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ایک مرتبہ تم چوتھا کلمہ پڑھ لو، 10 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی تمہیں.
تم 10 لاکھ روپیہ جو ہے سالوں میں بھی نہیں کما سکتے ہو تم. اللہ نے کتنا آسان کیا ہے. اور یہ مرنے کے بعد کام لگے گا. 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی, 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے, 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے, اور جنت کے اندر محل تیار ہو جائے گا. آتے جاتے میں ان کو کلمہ پڑھوا لیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. یہ جو حدیث ترمذی کے بیان کیے, کوئی بھی بیمار ہو اس کو ضرور آپ پڑھوا لیجئے تاکہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے. اور صحت مند کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. اس وقت یعنی مڑ میں بھی نہیں ہوں, اور دوسرا جو ہے حدیث بھی لمبی ہے, بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.